دوستو بھٹو کو لٹکایا، نواز کو نکالا اور عمران کو بجایا۔ پاکستان کی سیاست ایک ایسی فلم کی سٹوری لگتی ہے جس میں ہیرو بدلتے رہتے ہیں اور ویلن سیم رہتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ویسٹ جیسی تو دور کی بات ہے، ہندوستان جیسی ڈیموکریسی کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکی۔ پاکستان میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں کیوں انوالو ہوتی ہے یا اس کو سیاست میں انوالو کیا جاتا ہے؟ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئی مورل بکواس کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، جیسا کہ ہم آج بھی الیکشن کمیشن پہ اعتماد کرتے ہیں۔ ہمیں آج بھی الیکشن کمشنر پہ اعتماد ہے کہ وہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں گے۔ وہ اس اگر آپ اس طرح کی مورل بکواسیات سننا چاہتے ہیں تو مین سٹریم میڈیا سے آپ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی انٹری کیسی ہوئی اور اس کرنٹ سوشل پولیٹیکل اکنامک سٹرکچر کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیوں کر نیوٹرل نہیں ہو سکتی، اس کا کنکریٹ اور آبجیکٹیو آنسر دیں گے ہم آپ کو اس ویڈیو میں۔ دوستو میں ہوں حارث رانا اینڈ ویلکم ٹو دا اسٹریٹ تھنکر۔ دوستو اپنی بات کا آغاز سب سے پہلے ہم اس بیسک کوسچن سے کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ دوستو تقسیم کے وقت مسلم لیگ کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنا دیا جائے۔ اس الگ وطن کا کوئی اکنامک سٹرکچر کیسا ہوگا، وہ سوشلسٹ بیسڈ ہوگا یا کیپٹلسٹ بیسڈ ہوگا، اس ریاست کا مذہب سیکولر ہوگا یا تھیوکریٹیکل ہوگا، پاکستان کا جو سیاسی طرز ہے وہ پریزیڈنشل طرز کا ہوگا یا پارلیمانی طرز کا ہوگا۔ اس میں سے کسی بھی بنیادی سوال کا جواب مسلم لیگ کے پاس نہیں تھا۔ مسلم لیگ کے مطالبے پہ انگریزوں نے ایک الگ وطن تو بنا دیا تھا، لیکن اس الگ وطن کو چلانا مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک تھا، کیونکہ ان کے پاس فیوچر کے لیے کوئی بھی اسٹریٹجی موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد 1948 کو لے کر کشمیر کاز میں پاکستان اور ہندوستان کا پہلا پنگا ہو جاتا ہے، پہلی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دوستو کسی بھی ملک جو جنگ کی حالت میں ہوتا ہے، جنگ کی حالت میں کوئی بھی فوجی ادارہ جو ہوتا ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ ملک جو ہے وہ جنگی حالات کے اندر اپنی سیاسی، اپنی معاشی اور اپنی خارجہ پالیسی جنگ کو مد نظر رکھ کر ہی بناتا ہے۔ اور 1948 کی وار کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہو گئی تھی۔ فوج کا جو بجٹ تھا اس کے بعد 70% تک مختص کر دیا گیا تھا۔ آزادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی جناح صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور 1951 کو لیاقت علی خان سید اکبر نامی شخص کے ہاتھوں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کی وفات کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ ایک شدید ترین سیاسی قیادت کے بحران کا شکار ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی مسلم لیگ میں قائد اعظم کو وہی درجہ حاصل تھا جو کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے اندر عمران خان کو ہے، مطلب ون مین پاور شو تھا۔ مسلم لیگ ایز سچ ایز کوئی پولیٹیکل جماعت نہیں تھی، اس کا کوئی پولیٹیکل ڈھانچہ نہیں تھا، گراس روٹ لیول پہ اس کی کوئی ریپرزنٹیشن موجود نہیں تھی۔ آپ ایسا کہہ لیں کہ جب یو پی کے نواب اور علی گڑھ کے لونے مل بیٹھتے تھے تو مسلم لیگ کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بھی ہو جاتا تھا اور شامیں بھی رنگین ہو جاتی تھی۔ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد جو مسلم لیگ ہے مختلف فریکشنز میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ 1954 کے اندر بنگال کے اندر جو الیکشنز ہوتے ہیں اس کے اندر جگتو فرنٹ جو کہ بائیں بازو کی جماعتوں کا ایک اتحاد ہوتا ہے وہ مسلم لیگ کو مکمل طور پر وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اس الیکشن کے اندر صرف مسلم لیگ 2 سیٹیں حاصل کر پاتی ہے۔ پنجاب کے اندر یونسٹ پارٹی کا اثر بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ سندھ کے اندر احمد بخش سومرو اور جی ایم سید کے درمیان جھگڑا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ دوستو اس قدر شدید پولیٹیکل کرائسس کے اندر سونے پر سہاگا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے صدر سکندر مرزا جو ہوتے ہیں وہ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ایوب خان کو پاکستان کا ڈیفنس منسٹر بنا دیتے ہیں۔ ایوب خان ایک ایز اے ڈیفنس منسٹر مختلف کیبنٹ کی میٹنگ کو اٹینڈ کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کے دل میں اقتدار کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کی جو خواہش ہے وہ بالکل بے جا بھی نہیں ہوتی، کیونکہ کہیں نہ کہیں انہیں بھی تو گور ایوب کے مستقبل کی فکر کرنی ہوتی ہے۔ دوستو ان تمام حالات کی وجہ سے پاکستان کے اندر پہلے مارشل لا کی راہ ہموار ہوئی۔ 1958 کے اندر ایوب خان نے پاکستان کے اندر پہلا فوجی مارشل لا لگا دیا۔ ان تمام باتوں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کے اندر سول اشرافیہ اور پاکستان کا جو پولیٹیکل ڈھانچہ تھا وہ اس قدر کمزور تھا کہ اس نے پاکستان کے اندر فوج کے لیے راہ ہموار کی۔ فوج کی جو اس وقت انٹرونشن تھی وہ ایک ناگزیر بن چکی تھی، کیونکہ پاکستان کا جو سیاستدان تھے وہ اس نظام کو چلانے سے بالکل مکمل طور پر قاصر تھے۔ ایوب خان نے جب اقتدار سنبھالا، ایوب خان نے 10 سے 12 سال حکومت کی اور بعد میں جو اس نے اقتدار تھا وہ جنرل یحییٰ خان کے ہینڈ اوور کر دیا۔ ایوب خان نے اقتدار اسمبلی کے اسپیکر کو نہیں بلکہ یحییٰ خان کو ہینڈ اوور کیا تھا۔ تو سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کے اندر سول اشرافیہ اور پاکستان کے سیاستدان جو تھے وہ اس قدر نااہل تھے کہ وہ پاکستان کا نظام چلانے سے مکمل طور پر قاصر تھے، جس کی وجہ سے فوج کی انٹرونشن اس وقت ناگزیر بن چکی تھی۔ جب یحییٰ خان نے 1970 کے اندر الیکشنز کروائے اور وہ الیکشنز پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر تھے، لیکن بعد میں اس کے جو نتائج تھے اس کو تسلیم نہ کیا گیا اور پاکستان جو تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔
ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور ویسٹ پاکستان پاکستانی رہا۔ 1971 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار کو سنبھالا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سیولین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اقتدار کو سنبھالا تھا، مطلب وہ پہلے سیولین تھے جنہوں نے فوج کے نمائندے کی حیثیت سے حلف لیا تھا۔ بھٹو ایک بہت ہی مضبوط وزیر اعظم ثابت ہو سکتے تھے۔ اگر بھٹو چاہتے تو وہ فوج کو اس کی جائز آئینی اور قانونی حدود کے اندر واپس لا سکتے تھے، کیونکہ سقوط ڈھاکہ کی وجہ سے فوج کا جو مورال تھا وہ کافی ڈاؤن تھا۔ لیکن نرگسیت کا اور خود پسندی کا جو کیڑا پاکستان کے دوسرے سیاستدانوں کو ہوتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو بھی اس کیڑے سے محفوظ نہیں تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جو پنگا تھا وہ بلوچ سرداروں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ بلوچ سرداروں کو سبق سکھانے کے لیے بلوچستان کے اندر ملٹری کو ڈپلوائے کر دیا، اور ذوالفقار علی بھٹو کی اس سیاسی حماقت کا جو خمیازہ تھا وہ پاکستان کے اندر جمہوری نظام کو پھر سے بھگتنا پڑا۔ پاکستان کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ پھر سے ایک بار ریلیونٹ ہو چکی تھی۔ 1977 کے اندر پاکستان کے اندر تیسرا مارشل لا جنرل ضیاء الحق نے لگایا، اس نے ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے ہٹا دیا اور بعد میں لٹکا دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالا اور پاکستان کے اندر اسلامک مائزیشن کے نام سے ایک نئے پروسیس کا آغاز کیا۔ ضیاء الحق نے اقتدار چونکہ پیپلز پارٹی سے چھینا تھا، اس لیے پیپلز پارٹی سے اقتدار چھین کر اس نے پیپلز پارٹی کو دوبارہ سے لگانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اس نے پنجاب کے اندر آئی جی آئی اور نواز شریف کی سیاست کو ابھارا۔ 1979 کے اندر جو ایران کے اندر انقلاب ہوا تھا، اس انقلاب کے اثرات کو پاکستان سے محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان کے اندر سنی اور سلفی جماعتیں جیسا کہ سپاہی صاحب اور لشکر جنگجوی کو پروان چڑھایا گیا، اور سندھ کے شہری علاقے کراچی اور حیدرآباد کے اندر ایم کیو ایم کو دوبارہ سے لسانی بنیادوں پر منظم کیا گیا تھا۔ ضیاء الحق کے دور میں جو جماعتیں پروان چڑھی تھی وہ کلچرل طور پہ نہ جمہوری تھی اور نہ ہی ان کا سٹرکچر جمہوری تھا۔ وہ جماعتیں عوام کی طاقت پر یقین رکھنے کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کی وفادار ثابت ہوئی تھی۔ 1988 کے اندر پاکستان کے اندر دوبارہ سے پولیٹیکل ڈیموکریسی کا ریوائول ہوتا ہے جو 1999 تک چلتا رہتا ہے، لیکن اس دوران بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انڈائریکٹلی طور پہ سیاست کے اندر مداخلت کرتی رہتی ہے۔ 1999 کے اندر مشرف کا چوتھا مارشل لا لگتا ہے جو کہ 2008 تک چلتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ 1996 کے اندر جنرل حمید گل نے بھی ایک سیاسی پودا لگایا تھا، اور وہ سیاسی پودا 2011 تک جوان ہو چکا تھا۔ جنرل حمید گل کے بعد اس سیاسی پودے کی جو آبیاری تھی وہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام نے کی۔ اس سیاسی پودے کا نام جو تھا وہ تحریک انصاف تھا، اور بعد میں تحریک انصاف کو جنرل قمر جوید باجوہ اور جنرل فیض نے گود لے لیا تھا۔ عمران خان اور تحریک انصاف کی سیاست کا اسٹیبلشمنٹ میں کیا کردار تھا، اس پہ ہم الگ سے ڈیٹیل ویڈیو پہلے سے بنا چکے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ اب دوستو یہاں ہم کچھ پوائنٹس اٹھائیں گے جس پوائنٹس کے اوپر ہم ان پولیٹیکل ریزنز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے جس کی وجہ سے جو آرمی کی انٹروینشن ہوتی ہے وہ ایک ناگزیر عمل بن چکی ہے۔ پہلا، پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس قدر انکمپیٹنٹ ہے کہ وہ ڈیلیور کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے عوام کا ان کے اوپر اعتماد ہی قائم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ان سیاسی جماعتوں کے اندر انٹرنل پولیٹیکل ڈیموکریٹیکل سسٹم جو ہے وہ رائج ہی نہیں ہے۔ یہ جو پارٹیز ہیں ان کے اندر انٹرنل جو ڈیموکریٹیکل پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ بالکل ہے ہی نہیں۔ مثلا یہاں ایک وراثتی نظام ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو آ گئی، بے نظیر بھٹو کے بعد بلاول بھٹو آ گیا، نواز شریف کے بعد ان کی بیٹی جو ہے وہ مریم نواز آ گئی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں مفتی محمود کے بعد جو ان کا بیٹا تھا فضل الرحمان، اور فضل الرحمان کے بعد اب ان کا بیٹا جو ہے وہ اقتدار عوام تک جا پہنچے ہیں۔ اس وراثتی نظام کی وجہ سے پاکستان کی جو عوام ہے وہ اس ڈیموکریٹیکل سٹرکچر پر یقین ہی نہیں رکھتی۔ نمبر 3، پاکستان کے اندر سویلین ڈیموکریسی کی جو بیسک پلر ہوتے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں، ایک ٹریڈ یونین، دوسری اسٹوڈنٹ یونین۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹریڈ یونین اور لیبر یونین ہے پاکستان کے اندر بین ہے، جس کی وجہ سے جو گراس روٹ لیول کی سیاست ہے، جو گراس روٹ لیول کی لیڈرشپ ہے وہ ابھر کر سامنے ہی نہیں آ سکتی۔ اس وجہ سے پاکستان کے اندر جو پبلک کے اندر کلچرل ڈیموکریٹیکل ویلیوز ہیں وہ بہت زیادہ ویک ہیں، اور اس ساری ویکنیسز کے ہم روٹ کاز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو اس کی جڑیں جا کے ہمیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں جا کر ملتی ہیں۔ یہ وہ سیاسی وجوہات ہیں جن سیاسی وجوہات کی بنا پر آرمی کو بار بار پاکستان کی سیاست کے اندر انٹروین کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگر پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت کرتی ہیں، اس کی صرف پولیٹیکل ریزنز نہیں ہیں بلکہ اس کی اکنامک ریزنز بھی ہے۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اکنامکلی بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے۔ اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی اکانومی کے اندر جو جی ڈی پی پیدا ہوتا ہے اس کا 12% جو ہے وہ پاکستانی ملٹری کے بزنس سے پیدا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے کتاب لکھی تھی ملٹری کارپوریٹ ان پاکستان، اس کے مطابق انہوں نے ایک ویل ریسرچ
اور نومیریکل فگر کے تھرو ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کتنا بڑا بزنس اسٹیک جو ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر ایگزسٹ کرتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس 11 لاکھ ایکڑ زمین ہے، وہ ان 11 لاکھ ایکڑ زمین کو اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے بھی یوز کر سکتی ہے۔ پاکستان کا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انسٹیٹیوشنل لیول پر اور سبسیڈری لیول کے اوپر مختلف بزنس کو رن کرتی ہے۔ انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر وہ NLC نیشنل لاجسٹک سیلز، فرنٹائر ورک آرگنائزیشنز اور نمبر 3 اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے تھرو مختلف بزنس کو رن کرتی ہے، اور اسی طریقے سے سبسیڈری لیول کے اوپر وہ 4 فاؤنڈیشنز کو رن کرتی ہے: بحریہ فاؤنڈیشن، شاہین فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اور فوجی فاؤنڈیشنز۔ ان فاؤنڈیشنز کا جو بنیادی طور پر مقصد ہوتا ہے وہ ملک کے اندر اکنامی ایکٹیویٹی کو بوسٹ اپ کرنا اور فوج کے نوجوانوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، لیکن ان سے جو ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ایک ہیوج پروفٹ کماتی ہے، اور اس ہیوج پروفٹ کو وہ پولیٹیکل مینیپولیشن کے لیے بھی یوز بھی کرتی ہے۔ اگر ہم بات کریں تو ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو تخمینہ ہے وہ $100 ارب سے زیادہ کا لگایا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس ملک کے اندر کسی بھی اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اتنا بڑا بزنس اسٹیک موجود ہوتا ہے تو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے انٹرنل افیئر سے بالکل بھی لا تعلق نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایسی پالیسیز، ایسی معاشی اور ڈیولپمنٹ کی پالیسیز کو ترتیب دیا جا سکے جس کی وجہ سے جو ملٹری سے ملک کا بزنس ہے ان کو فائدہ پہنچ سکے۔ تو اکنامک ریزنز دوسرا بہت اہم فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں اور پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت کرتی ہے، تاکہ اس ملک کی جو ڈیولپمنٹ کی پالیسیز ہیں اور معاشی پالیسیز ہیں اس پر زیادہ سے زیادہ اثر انداز ہو سکے، تاکہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بزنس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ گرو اپ کیا جا سکے۔ کامرڈ لینن نے ایک بار کہا تھا کہ کسی بھی ملک کے اندر جو سیاست ہوتی ہے وہ اس ملک کی اکنامکس کی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے۔ تو اب یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے ایک اسٹرانگ اکنامک ریزنز کی وجہ سے آرمی کی انٹروینشن کیوں امپورٹنٹ ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم نے پولیٹیکل اکنامک ریزنز کی تو بات ہم نے کر لی ہے، اب ہم بات کرتے ہیں کلچرل اور سوشل ریزنز کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستانی عوام کے اندر اس قدر مقبول کیوں ہے۔ پاکستانی ریاست کی جو بنیاد ہے وہ ٹو نیشن تھیوری پر ہے، اور فوج نے بطور ادارہ ٹو نیشن تھیوری کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ پاکستانی خارجہ پالیسی کے اندر ہندوستان کے ساتھ کنفرنٹیشن جو ہے وہ ایک بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد جو ہے وہ ملا ملٹری الائنس بنا تھا، جس کے اندر جو مذہبی جماعتوں کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک پروپیگنڈا ونگ کے طور پہ کام کرتی ہے اور اس کے لیے ممبر یوز کرتی ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں کشمیر جہاد، افغان جہاد اور غزوہ ہند کی وجہ سے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستانی عوام کے اندر ایک غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ دوستو پاکستان ایک واحد اسلامک ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر پاور ہے، اور نیوکلیر پاور ہونے کی وجہ سے پاکستانی عوام کے اندر ایک ایسا پرسیپشن موجود ہے کہ پاکستانی عوام کے خلاف اسرائیل، ہندوستان اور افغانستان میں ہمیشہ سازشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ سازشیں بالکل بھی نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کے اندر اس کو اور پرسیوڈ کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے پاکستانی سماج کے اندر ایک پرماننٹ اسٹیٹ آف ایمرجنسی کی کیفیت رہتی ہے، لوگوں کے درمیان انسیکیورٹی کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، اور انسیکیورٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک ایسا سوشل گروپ ہے پاکستان کے اندر جو ملٹری کو بطور ایک سوشل انسٹیٹیوشن نہیں بلکہ ایک عقیدت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ لوگ پاکستان کے استحکام کو ملٹری کی سپرمیزی کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں، نہ کہ اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ۔ دوستو اگر ہم یہی بات کر رہے ہیں تو ایک اہم کلچرل اسپیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کے ملٹری جنرل، بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے درمیان آپس میں خاندانی رشتہ داریاں بھی ہیں۔ پاکستانی سیاست کے دو منفرد کردار اسد عمر محمد زبیر کی مثال لے لیجیے۔ ایک پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک اہم ترین لیڈر تھا، دوسرا پاکستان تحریک انصاف کا، اور یہ دونوں جو بیٹے تھے وہ جنرل غلام عمر کے بیٹے تھے جو کہ ملٹری کے ایک اہم ترین جنرل تھے، جن کا نام جسٹس حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں کرپشن کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل مسٹر اعجاز جو ہے جنرل ضیاء الحق کے فرزند ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی ہیں۔ اسی طریقے سے گوہر ایوب جو کہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں وہ ایوب خان کے پوتے بھی ہیں۔ چودھری نثار کا پورا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ ملٹری سے بلونگ کرتا ہے۔ اس طریقے سے خاندانی رشتہ داریاں ہونے کی وجہ سے ایک سوشل ایون نیٹ ورک ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور یہ جو سوشل نیٹ ورک ہوتا ہے جو ملٹری سیاستدانوں بیوروکریٹس کا ہوتا ہے یہ پاکستان کے اندر پائیداری جمہوریت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل فریم ورک کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست کے اندر اور پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر کس قدر ریلیونٹ ہے۔ اگر اس فریم ورک کو نظر انداز کر کے کوئی بھی سیاستدان یہ نعرہ لگاتا ہے کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے یا
ہمیں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتا ہے اور وہ آرمی کے اس اکنامک پولیٹیکل فریم ورک پر تنقید نہیں کرتا تو وہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ عوام کی حمایت سے ملٹری پر صرف یہ دباؤ ڈالنا چاہتا ہے تاکہ وہ ملٹری کے ساتھ ایک اچھی بارگیننگ پوزیشن میں آ سکے۔